السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ لیکن پروفیسر ونود نے پروفیسر کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خوبصورت بت اس اندھیرے کنویں میں کیسے اور کیوں پھینکا گیا؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ بت اوپر سے پھینکا گیا ہو تو یقیناً ٹوٹ جاتا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بت بالکل ٹھیک حالت میں ہے اور اس کی پالش ابھی تک باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے حفاظت کے ساتھ اس کو رسیوں سے باندھ کر کنویں میں اتارا ہو۔ پروفیسر نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ لیکن کس لیے؟ ونود نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ راز صرف بت ہی بتا سکتا ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بت تراش نے یہ بت اپنے پڑوسیوں سے چھپ کر بنوایا ہو اور مکمل ہونے کے بعد اس کو کنویں میں چھپا دیا ہو۔ اچھا پروفیسر صاحب، کیا آپ بھی کوشش کر کے اگات پور کے ماضی کا پتہ نہیں چلا سکتے؟ ونود نے اب ایک نیا سوال کیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، پروفیسر نے کہا، لیکن اس سے بھی ہم کو یہ نہیں معلوم ہو سکے گا یہ بت کس کا ہے اور اس کنویں میں کیوں رکھا گیا۔ 2 دن تک پروفیسر تارک ناتھ اس کنویں سے برآمد ہونے والی تمام چیزوں کا معائنہ کرتا رہا، اور اس کے بعد ونود سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اگات پور کے بارے میں اپنی تحقیق اس کو بھیج دے گا۔ لیکن پروفیسر کے جانے کے بعد بھی ونود نے آرام نہیں کیا۔ اس نے گاؤں کے بڑے بوڑھے بلائے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس پرانے کنویں کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہوں اسے بتا دیں۔ ونود کے سوال کے جواب میں ایک بوڑھے نے کہا، میں اپنے بچپن سے اس کنویں کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اس کا پانی استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کنویں کا پانی ناپاک ہے اور جو بھی اس کو پی لیتا ہے بیمار ہو کر مر جاتا ہے۔ ایک دوسرے بوڑھے نے کہا، میں نے اپنے بچپن میں ایک مرتبہ اپنے باپ کو کہتے سنا تھا کہ اس کنویں میں کوئی خزانہ دفن ہے، لیکن کنویں کے اندر ایک سیاہ ناگ اس خزانے کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس لیے آج تک کسی نے اس خزانے کو نکالنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک اور آدمی نے کہا، میں نے اپنے لڑکپن میں بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ اس کنویں میں کوئی بھوت رہتا ہے جو رات کو کنویں سے باہر آتا ہے اور راہ گیروں کو پریشان کرتا ہے۔ یہ کہانی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اس کے پاس سے گزرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اگات پور کے زمیندار نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس کنویں کے پاس ہی اپنی حویلی بنوا لی۔ ونود کی یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ اس کو اس بت کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں معلوم ہو سکی۔ 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ کنویں کی صفائی ہوتی رہی اور یہ بت کنویں کے قریب ہی زمین پر پڑا رہا۔ اسی اثناء میں پروفیسر تارک ناتھ کا خط آیا، جس میں انہوں نے اگات پور کے بارے میں اپنی تحقیق کا نچوڑ لکھ دیا تھا۔ پروفیسر تارک ناتھ کی تحقیق کے مطابق اگات پور میں تقریباً 200 سال قبل ایک راجپوت خاندان کا راجہ راج کرتا تھا۔ یہ راجہ دلی کے مغل بادشاہوں کا دوست تھا، لیکن کسی بات پر راجہ اور مغل بادشاہ میں اختلاف ہو گیا۔ مغل فوجوں نے ریاست پر حملہ کیا اور اس جنگ میں راجہ مارا گیا۔ راجہ کے مرتے ہی یہ گاؤں، جو پہلے ایک بڑا شہر تھا، بالکل ویران ہو گیا۔ یہاں کے رہنے والے بھاگ کھڑے ہوئے اور راجہ کے خاندان کے بقیہ لوگ پناہ لینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے۔ لیکن رفتہ رفتہ اگات پور دوبارہ آباد ہونے لگا اور کچھ نئے لوگوں نے آ کر اپنے جھونپڑے بنا لیے اور کھیتی باڑی شروع کر دی۔ پروفیسر نے اپنے اس خط میں مزید لکھا تھا، بہت ممکن ہے کہ یہ بت اسی راجہ کے خاندان کی کسی عورت کا ہو اور راجہ کے رشتہ دار بھاگنے سے قبل اس کو کنویں میں ڈال گئے ہو۔ لیکن اگر یہ بات سچ مان لی جائے تب بھی یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے کہ اوپر سے پھینکے جانے کی صورت میں یہ بت ٹوٹا کیوں نہیں؟ ونود اس کے بعد خاموش ہو گیا۔
اس بت کے بارے میں مزید چھان بین ختم کر دی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بت کو باغ کے حوض کے وسط میں نصب کرا دے گا تاکہ حوض بھی خوبصورت نظر آئے اور باغ بھی۔ 3 دن کے اندر اس نے راجا اور مزدوروں سے باغ کے حوض میں ایک خوبصورت چبوترا بنوایا اور پھر کنویں سے برآمد شدہ اس بت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چبوترے پر نصب کرا دیا اور اپنے ایک مزدور راجا سے کہا کہ اس کام کو بہت تسلی سے اور فرصت سے کروایا جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے ساتھ اس نے اپنی بیوی شانتا سے کہا، شانتا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بت کس کا ہے، لیکن جیسے میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات بہت پرانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نئی کہانی جڑی ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ بت صرف تخیل کی بنیاد پر تراشے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بت ایسے تراشا گیا ہے جیسے کبھی یہ زندہ تھا۔ تم ذرا اس بت کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی نازک سی مسکراہٹ کو غور سے دیکھو، تمہیں بھی میری رائے سے اتفاق کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ بت کسی کا بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد اس کی روح کو سکون ضرور مل جائے گا۔ رات کے کھانے کے بعد ونود نے شانتا سے کہا، اب تم مالیوں کو ساتھ لے کر باغ لگانا شروع کر دو، اور میرا خیال ہے کہ کل سے ہی کام شروع کر دو۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد ونود اپنے فارم میں کام کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایک مزدور سے ٹریکٹر ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹوٹنے سے چونکہ نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے ونود نے سوچا کہ وہ آج ہی اس کا ٹوٹا ہوا پرزہ لے کر شہر چلا جائے اور اس کو ٹھیک کرا لائے یا نیا خرید لائے۔ چنانچہ اس نے حویلی آ کر شانتا سے کہا، میں ذرا دیر سے آؤں گا، تم کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا، میں اپنے ٹریکٹر کا ایک پرزہ لینے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ ونود اتنا کہہ کر اسی وقت شہر چلا گیا۔ شانتا دیر تک اس کی موٹر سائیکل کی آواز سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ ونود اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ شام سے قبل وہ مالیوں کا کام دیکھنے کے لیے باغ آئی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ عورت کے بت پر پڑی اور پھر عورت ہونے کے باوجود جیسے شانتا اس عورت کے حسن میں کھو کر رہ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آج پہلی مرتبہ اس بت کو دیکھ رہی ہو۔ آج اس نے یہ دیکھا کہ اس خاموش اور سنکی عورت کے بال گھنگریالے ہیں اور بالوں کی ایک لٹ اس کی سفید پیشانی پر پڑی ہوئی ہے۔ بالوں کا یہ انداز اسے بہت پسند آیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر خود اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے افسوس ہوا کہ خود اس کے بال تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ مالیوں نے جو کام کیا تھا، شانتا نے اس کا معائنہ کیا، دوسرے دن کے لیے ان کو ہدایت دی اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس نے بت کو دیکھا اور اس مرتبہ اس کی آنکھوں سے بہت سی دیر کے لیے ایک حسد سا جھانک رہا تھا۔ ونود کو شہر سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی اور اسے ریل کے ذریعہ اگات پور آنا پڑا۔ جب وہ اپنی حویلی کے سامنے پہنچا تو رات کے 12:05 ہو رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا، پھر جیسے اس کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ حویلی کے سامنے والے حوض میں بت کا چبوترا بالکل خالی پڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس نے سوچا کہ بہت ممکن ہے بت حوض میں گر پڑا ہو اور اسی لیے چبوترا خالی نظر آ رہا ہو، لیکن جب قریب آ کر اس نے یہ دیکھا کہ حوض بھی بالکل خالی پڑا ہے تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، سرد ہوا کے تیز جھونکے چل رہے تھے۔ ایک لمحہ تک ونود اس خالی چبوترے کو دیکھتا رہا اور پھر جیسے اس کا خون سرد ہونے لگا۔ فوری طور پر اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ حوض کے باہر زمین پر گیلے قدموں کے نشانات دیکھ رہا تھا، اور اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یا تو یہ نشانات بت کے قدموں کے ہیں یا اس عورت کے جس نے اس بت کو اس کی جگہ سے ہٹایا تھا، کیونکہ یہ نشانات بالکل تازہ تھے اور یقیناً کسی عورت کے تھے۔
ونود انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں وہاں سے شانتا کے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن شانتا نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی کیونکہ وہ اپنی مسحری پر بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ گیلے قدموں کے یہ نشانات اس کی مسحری کے پاس بھی موجود تھے۔ بجلی کسی سرد کے ساتھ اس نے شانتا کے ننگے تلووں کو دیکھا۔ اس کے تلوے بالکل خشک تھے۔ اب وہ گھبرا کر تقریباً چیختا ہوا دوبارہ حویلی کے باہر برآمدے میں پہنچتے ہی اس کی نگاہ حوض پر پڑی۔ عورت کا بت دوبارہ اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ونود نے ایک چیخ ماری اور اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔